حسن اقبال صاحب، سی پیک کے دوسرے مرحلے پہ کام اسی طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح کہ سوچا جا رہا تھا. دیکھیے، سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ جو اس میں ایک لال آ گیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو گزشتہ حکومت ہے اس نے سی پیک کو سکینڈلائز کیا بلا وجہ. یعنی کہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک صافی صاحب بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنی نیگیٹو تھنکنگ میں ڈال دیا ہے. اور میں اس کے مجرم دو کہتا ہوں. ایک ماضی کے مارشل لا کہ جو صرف اپنے کنٹینیوٹی کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہمیں یہ پڑھاتے تھے کہ سب چور ڈاکو ہیں تو لہٰذا ہماری مجبوری ہے، ہم حکومت میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ 30-35 سال قوم کو یہ پروپیگنڈا کیا گیا. دوسری جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے چور ڈاکو کا اتنا وہ بیانیہ پھیلایا. نیشن کی سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. دیکھیے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں نا، آپ کو جہاں 4-5 پاکستانی ملیں گے، وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کی بدخوئیاں کریں. کبھی آپ کو وہ ملک کی اچھی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیشن کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر دیا ہے. میں دنیا کے بڑے ملکوں میں گیا ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش بھی دیکھے ہیں، اپنے خطے کے دیکھے ہیں. یقین کریں کہ پاکستانی اتنے ہی دیانتدار ہیں جتنی کوئی اور قوم دیانتدار ہے، اور ہمارے اندر اتنی ہی بے ایمانی ہے جتنی کسی اور ملک کے اندر ہے. وی آر اے نارمل نیشن. دیکھیں، ڈیولپنگ نیشنز کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں بے ضابطگیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں اچھے ضابطے بھی ہوتے ہیں، ایک ملا جلا سکور کارڈ ہوتا ہے. کوئی اور ڈیولپنگ کنٹری جیسا ہے ویسے ہی ہم ایک نارمل ڈیولپنگ کنٹری ہیں. لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر امید ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک عظیم. آپ دنیا میں جائیں نا، یہ چور ڈاکو کہتے ہیں ملک کے اندر. آپ کسی تیسری قوم سے پوچھیں مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ میں، یار پاکستانی کیسے ہیں، وہ آپ کو دو باتیں کہے گا: بڑے محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں. ہمارا برانڈ تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ذہین اور محنتی لوگ ہیں. ہم بجائے اس کے کہ اپنا پازیٹیو برانڈ دیں، ہم وہ دنیا بھر میں نعرے مار کے چور ڈاکو کر کے ایک منترا بنا دی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہی ہم دوسروں کی نظروں میں گراتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے چلیں. اور سی پیک کو بھی اسی چور ڈاکو کے بیانیے کا نشانہ بنایا گیا. وہ چینی سرمایہ کار جو 25-30 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، وہ ویتنام چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے، لاؤس چلے گئے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پیسہ بھی لگاؤ اور چور ڈاکو بھی سنو. تو بڑی محنت کے ساتھ اب دوبارہ اس اعتماد کو بحال کیا ہے. چین کے بھی جب وزیر اعظم آئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک اپ گریڈڈ سی پیک فیز 2 شروع کریں گے. اور اس پہ سب سے پہلے جو ایک بڑی اچھی بات ہوئی، انہوں نے 30 ہمارے سینئر آفیسرز کو انوائٹ کیا کہ جو ابھی 31 تاریخ کو واپس آئے ہیں. 15 دن کے چین کے ایک ورک شاپ میں انہوں نے ایک ہفتہ ان سب کو اپنا چین کے ترقی کا دکھایا، جو سفر ہے، جو انڈسٹریل پارکس ہیں، جو ان کی ترقی کی، کامیاب ترقی کی اور مثالیں تھیں، وہ دکھائیں. اور ایک ہفتہ ان کے ساتھ مکالمہ کیا، ان کو لیکچر بھی دیے کہ چین نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ ایک مکالمہ کیا کہ اگر ہم نے فیز 2 شروع کرنا ہے تو وہ کس طرح پاکستان کے جو 5 ایز فریم ورک ہے ان سے ہمارے جو فیز 2 کے 5 کوریڈورز ہیں، انہیں وہ 5 سیز کہتے ہیں. 5 کوریڈورز: کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہڈ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف گرین اکانومی، اینڈ کوریڈور آف اوپن ریجنل ڈیولپمنٹ. تو یہ 5 کوریڈور کس طرح ہمارے 5 ایز کے ساتھ منطبق ہوتے ہیں، اور یہ بڑے ان میں الائنمنٹ ہے. تو وہ انہوں نے ایک ورک شاپ کے ذریعے ایک خاکہ تیار کیا، اور اس کی روشنی میں اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو فیز 2 ہے، اس میں اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کم ہماری توجہ ہے، زیادہ بزنس ٹو بزنس ہے کہ اب اس میں ہم چین سے انڈسٹری کس طرح پاکستان لے کر آ سکتے ہیں، ہم چین کی زراعت سے کس طرح اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، چین کی جو ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے اس سے اپنی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو اس فیز میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بزنس ٹو بزنس لنکس جو ہیں ان کو ہم فروغ دیں گے. اسپیشل اکنامک زونز قائم کرنے پر اب فوکس ہے، اور ہم نے چین کو آفر کیا ہے کہ 2 اسپیشل اکنامک زونز وہ ایک ماڈل کے طور پہ پاکستان میں بنائیں، تاکہ اس سے ہمیں بھی مدد ملے گی، اور ایک کامیاب نمونوں کے ساتھ ہم باقی اسپیشل اکنامک زونز کو بھی اس کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سی پیک فیز 2 ایک بڑے مطالعے کے ساتھ اور ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے.
اور یہ آنے والے وقت میں پاکستان اور چین کے درمیان جو بزنس ٹو بزنس لنکس ہیں ان کو فروغ دے گا، اور اس میں بہت گنجائش ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ چین تقریباً 2.7 ٹریلین ڈالر یعنی کہ 2700 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے سالانہ، اس میں پاکستان کا حصہ صرف 3 ارب ڈالر کا ہے۔ ہم اتنے ان سے تعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کرنے والے بنے اور ہم کم از کم 60 70 80 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آرام سے چین کو کر سکتے ہیں، ان کی 2700 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ایک چین کے بزنس مین نے کہا جی کہ میں آپ کو کل 1 ارب ڈالر کے بیف کا آرڈر دے سکتا ہوں امپورٹ کا، لیکن اگر آپ میرا وہ آرڈر پورا کریں گے تو اگلے دن آپ کے لوگوں کو مارکیٹ میں بیف نہیں ملے گا، اور وہ کہیں گے چین ہمارا بیف بھی لے گیا ہے۔ تو آپ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کریں۔ اگر آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہوگا تو آپ کیسے برآمدات بڑھائیں گے؟ تو اسی لیے یہ جو 5 ایز فریم ورک ہے اور جو اڑان پاکستان میں بنیادی ایکسپورٹ پر ہماری توجہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اپنی ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سیسمی سیڈ ہے، یہ چند سالوں میں 3-4 سالوں میں چین اس کا بڑا بائر بنا، تقریباً 1 ارب ڈالر کے قریب ایکسپورٹ پہنچ رہی ہے۔ ابھی چلیز ہیں، وہ مرچیں انہوں نے امپورٹ کرنی شروع کی ہیں، مجھے یقین ہے یہ بھی 2-4 سالوں میں 1 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، زراعت بھی ہے، زراعت کے علاوہ مثال کے طور پہ 1.25 ارب کی آبادی ہے، اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ایفیشینٹ ہو تو ان کی لیبر کاسٹ مہنگی ہو گئی ہے، ہم بہت ساری ٹیکسٹائل پروڈکٹس وہاں بنا کے بیچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا روایتی طور پہ رجحان یورپ امریکہ کی منڈیوں میں رہا ہے، یہ ہمارے گھر کے ساتھ اتنی بڑی منڈی ہے۔ تو یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جن پر ہم اب فیز 2 میں توجہ دیں گے۔ یہ تاثر کیوں ہیں کہ چینی ناراض ہیں اور خصوصاً سیکیورٹی کے معاملے پہ ان کے تحفظات پہ؟ نہیں، وہ ناراض تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یقیناً وہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے اس سے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا ایک تشویش ضرور پیدا ہوتی، چونکہ چین میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ان کا دنیا میں سب سے گہرا دوست ہے، اور چین مختلف استعارے استعمال کرتے ہیں دوستی کے لیے، لیکن آئرن بردر کا جو استعارہ ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ان کی لیڈرشپ اور عوام استعمال کرتی ہے، تو ان کا ایک بڑا پاکستان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو باخبر ہیں، لیکن ایک عام شہری کے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں پاکستان کے اندر چین کے لوگ تو سب سے زیادہ محفوظ ہونے چاہیے نا، انہیں تو نہیں پتہ کہ یہاں پہ ہمارے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کی ایجنسیاں بھی ہیں اور یہ ہمارے دہشت گرد بھی ہیں، تو اس سے ایک وہاں پر ان کی لیڈرشپ پر بھی تھوڑا سا دباؤ آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چین کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کا کیوں نشانہ بن رہے ہیں، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھرپور اس کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہوئی ہے کہ 12,000 کی ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ فورس رکھی ہے، لیکن یہ دہشت گردی دراصل اس سازش کا حصہ ہے جس کے تحت کچھ پاکستان دشمن اور چین دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ چین کو اس خطے سے وڈرا کرائیں، وہ کہ سی پیک کی رفتار کو روکیں، سی پیک کو سیبوٹاج کریں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے جو بزدلانہ واقعات ہیں وہ ہمیں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان نہ تعلقات کو خلل ڈال سکیں گے اور نہ سی پیک کو روک سکیں گے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ مل کر مزید مؤثر سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ اچھا، انڈیا کا تو واضح ہے کہ اس کو سی پیک اچھا نہیں لگتا، امریکہ کو بھی سی پیک پہ اعتراضات ہیں؟ دیکھیے، مجھے جب بھی امریکہ کے سفیر ملے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں سی پیک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمی منظرنامے کے اوپر اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک گرم جوشی نہیں ہے، ایک سرد جنگ کی کیفیت ہے، اور یہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں سال کی تاریخ میں جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر نمبر 1 طاقت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ نمبر 2 طاقت اسے چیلنج کر رہی ہے، تو ایک کھچاؤ تعلقات میں اور ڈپلومیٹک جو دنیا کی ڈپلومیسی ہے اس میں ضرور آتا ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان بھی آتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب چائنا رائز کر رہا ہے، اس کے رائز کو اگر روکنے کی کوئی کوشش کرے گا، میں نہیں سمجھتا کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ یہ جو اگلے سال ہیں اس میں اگر ہم امن کے ساتھ گزریں تو وہ دنیا کے لیے بہتر ہے۔
چونکہ اب معیشت بہت بدل گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ممالک آپس میں اتنے انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. اب دنیا کی معیشتیں بڑی پیوستہ ہوئی ہیں. چین کی معیشت امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور امریکہ کی معیشت چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ بریک ڈاؤن ہوگا تو اس کا نقصان جہاں پوری دنیا کی سپلائی چینز کو ہوگا وہیں امریکہ کے لوگوں کو بھی ہوگا کہ وہ جو آج سستی چیزیں لے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چین کی جو سستی پروڈکشن ہے اس کی وجہ سے ان کا کنزیومر ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا ایک بات پہ مکمل اتفاق ہے اور وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اور اس کے لیے ظاہر یہ بات ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بھی ہے چین کے ساتھ. تو کیا امریکیوں کی طرف سے ہم سے یہ کھلے عام یا اشارے کنائے میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں چین کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ان کا آپس میں ایک محاذ آرائی کی سی کیفیت ہے، لیکن ابھی تک مجھ سے جتنی دفعہ امریکہ کے جو بھی سفیر، جب سے میں 2013 سے یہ دیکھ رہا ہوں ملاقات ہوئی ہے، کسی سفیر نے یہ نہیں کہا کہ آپ سی پیک کو رول بیک کریں یا اس پہ کیوں کام کریں. اس وجہ سے کہ سی پیک ان کی جو جیو پالیٹکس ہے اس میں اس طرح میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا رول نہیں پلے کرتا کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات امریکہ اور چین کی جنگ میں کوئی پانسا پلٹ دیں گے. ہم بہت چھوٹے پلیئر ہیں اس حوالے سے. تو لہٰذا ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم چین اور امریکہ کے ساتھ اپنے اپنے بنیاد پر تعلقات رکھیں جو کہ ہمیشہ ماضی میں ہم نے رکھے ہیں. امریکہ ہماری ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور جیسا منصوبہ شروع کیا کہ چین نے بھی جب ترقی کی تو ڈینگ زیاؤ پنگ نے 1980 کے اندر ہزاروں چین کے نوجوان امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجے کہ جو وہاں سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے چین کو بنایا. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو ایکسیس ہو، وہ پڑھیں اور واپس آ کے اس جدید تعلیم سے ملک کی ترقی میں حصہ لیں. تو لہٰذا ہمارے لیے آئدر اور نہیں ہے، ہم دونوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک.